بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ذکاء اللہ وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے امریکہ کی افغانستان سے شکست کھانے کے بعد پاکستان اور افغانستان کی طرف مستقبل میں پالیسی کیا بننے جا رہی ہے اور کیا بنا رہے ہیں، اور پاکستان کی امریکہ اور اس خطے کی طرف کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ یہ ولاگ آپ آخر تک دیکھیے گا، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کو اس موجودہ حالات کے اندر امریکہ اور افغانستان کی طرف پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی تک جو ہے امریکہ میں ناظرین افغان شکست کے اوپر صف ماتم بچھی ہوئی ہے امریکی ایوانوں کے اندر، اور بدھ کے روز امریکہ کے جو ٹاپ جرنیل ہیں ان کی فرسٹ ہیئرنگ تھی امریکی کانگریس کے سامنے، ان اسباب پر کہ کیوں امریکہ کو اچانک افغانستان سے فوجیں واپس بلانی پڑیں، اور کیوں افغان فوج اور افغان حکومت جو ہے طالبان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ تو سب سے پہلے جو امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین ہیں جنرل مارک میلی، انہوں نے ایک بات کا اعتراف کیا کہ ہمارے انٹیلیجنس جو ایسٹیمیٹس تھے وہ یہ بتا رہے تھے، ملٹری ایسٹیمیٹس، کہ جب بھی ہم جو ہے امریکہ سے فوجیں نکالیں گے تو افغان فوج اور افغان حکومت جو ہے وہ طالبان کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے طالبان کے حملے کو۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنی توقع ضرور تھی کہ موسم سرما تک جو ہے افغان فوج اور افغان حکومت جو ہے طالبان کا سامنا کر سکے گی، لیکن یہ بات بے معنی رہ جاتی ہے کہ وہ 1 ماہ سامنا کریں گے طالبان کا یا 2 ماہ سامنا کریں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ امریکیوں کو بھی یقین تھا، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ افغان فوج اور افغانستان کی جو اشرف غنی کی حکومت ہے، یہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ طالبان کا سامنا کرنے سے قاصر ہے اور اس کی اہلیت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ وہ اپنی فیلئر کو اس وقت بھی ریکوگنائز کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس ودرال کے علاوہ، افواج کے نکالنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا دوسرا امریکہ کے سامنے، اور انہیں شکست کھا کے واپس جانا پڑا۔ دوسری بات، جو اہم بات جو امریکہ کی مستقبل کی پالیسی کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے مستقبل میں پریشر ٹیکٹکس اور کورسو ڈپلومیسی، زور زبردستی کی سفارتکاری کرے گا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بیانیہ وہ گھڑ لیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، جنرل مارک میلی نے بتایا کہ ہم پریزیڈنٹ بائیڈن کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اگر آپ امریکہ سے جلدی ودرال کریں گے تو پھر نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرات پیدا ہو جائیں گے، خاص طور پر پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ پریشر ٹیکٹک وہی ہے جو امریکہ نے 2002 سے لے کے 2012 تک جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال کیا کہ پاکستان میں کو دہشت گردی کا سامنا ہے، اس لیے پاکستان کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہ کسی بھی وقت دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ تسلیم شدہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کی نیوکلیر سیکیورٹی، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی سیکیورٹی دنیا میں سب سے بہتر جو رینک ہے ان قوموں کے اندر جو ہے نا، پاکستان کی سیکیورٹی فول پروف ہے۔ پاکستان کے آرسنلز کی وہ پوری ایک اسٹریٹجی ہے جو پاکستان کی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن نے بنائی ہے، وہ اس کے مطابق پاکستان بڑا فول پروف ہے، پاکستان کی نیوکلیر آرسنلز کی سیکیورٹی۔ دوسرا جو پورشن ہے امریکی پالیسی کا مستقبل میں، وہ یہ ہے کہ امریکہ مستقبل میں افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مبینہ طور پر دہشت گردوں کو یہاں پہ ان کی روک تھام کے لیے فضائی حملوں کا ارادہ رکھتا ہے، ایئر سٹرائکس کا، جسے اوور دا ہاریزن اسٹریٹجی امریکی جرنیل کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے امریکی انخلا سے پہلے ہی ڈسکس وہ کر رہے تھے عمران خان صاحب سے، پاکستان کی حکومت سے، کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایئر سپیس جس طرح پچھلے 20 سال سے امریکہ کو دے رہا ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کرے تاکہ ہم جو ہے افغانستان میں ایئر ریڈز کر سکیں، فضائی حملے کر سکیں۔
تو کیونکہ اپریل میں جو بائیڈن جو امریکی صدر نے تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم فوجیں زمینی افواج تو افغانستان سے واپس بلا لیں گے، لیکن اپنی فضائی موجودگی، فضائی حملے وہاں پر جاری رکھیں گے تاکہ دہشت گردوں کو دوبارہ وہاں پر اکٹھا نہ ہونے دیا جائے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے جو امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ہیں جنرل فرینک میکنزی، وہ بھی سینٹ اور کانگریس کے ہم نے پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 20 سال تک پاکستان کی فضائی راہداری کو، فضائی حدود کو استعمال کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے پاکستان کی فضائی حدود بہت اہم بن چکی ہیں اور ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اور اب انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں پاکستان کے ساتھ فضائی حدود سے متعلق ہم مذاکرات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر وزیر اعظم عمران خان کا جو موقف ہے کہ پاکستان اپنی فضائی حدود کو افغانستان پہ حملوں کے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ، ہرگز استعمال نہیں ہونے دے گا، یہ موقف یہاں پر آتا ہے، اور اس سے ہمیں کچھ جو ہے نا وہ دلچسپ بات سامنے نظر آتی ہے کہ اب امریکہ پاکستان کے ساتھ، اگرچہ پاکستان کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے کہ، اور یہ جنرل مارک ملی نے کہا کہ پاکستان نے جو سپورٹ دی طالبان کو، جو فضائی حدود، جو پاکستان نے طالبان کو جو ٹھکانے دیے، جو انٹیلیجنس سپورٹ دی، جو لاجسٹک سپورٹ دی، وہ بڑی اہم تھی ان کے لیے، اور ایون جو اسٹریٹجی، حکمت عملی اور انٹیلیجنس کی سپورٹ دی، اس کے بغیر 20 سال تک امریکی طاقت کا مطالبہ طالبان نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو پروب کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح، اسی اسپرٹ میں جس طرح گزشتہ روز ریپبلکن 22 سینیٹرز نے وہاں پر بل پیش کیا ہے سینٹ کے اندر کہ پاکستان کا جو کردار ہے طالبان کی حمایت میں، اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے اور اس چیز کو جو ہے نا اس کی تفتیش کرنی چاہیے۔ اب اس کے اندر جو ہے بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ وزیر خارجہ پاکستان یہ انکار کر چکا ہے کہ فضائی حدود نہیں دے گا امریکہ کو، لیکن امریکہ پاکستان سے فضائی حدود کو اہمیت دیتا ہے اور پاکستان سے مذاکرات کرنے جا رہا ہے، یہ امریکی جرنیلوں نے کہا ہے۔ تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جب گزشتہ روز اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں اجلاس میں شرکت کے لیے گئے، تو انہوں نے وہاں پر سیکرٹری بلنکن سے ملاقات میں یہ بڑی بات کی کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتا ہے، براڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتا ہے اور طویل صدق تعلقات چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ تو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں صرف فضائی حدود میں انٹرسٹڈ ہے، پاکستان کی فضائی حدود چاہتا ہے، اور پاکستان وہ فضائی حدود نہیں دینا چاہتا کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس نے امریکی جنگ کا حصہ بن کر پہلے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پاکستان فضائی حدود دیتا ہے امریکہ کو، تو پاکستان کے جو علاقائی دوست ہیں، چین ہے، افغانستان ہے، روس ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے اور پاکستان کا یہ بلاک ڈسٹرب ہو جائے گا، اور پاکستان کا علاقائی ماحول جو ہے، علاقائی سلامتی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہمارا نیبرہڈ جو ہے اس سے اس کے اندر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان جو ہے امریکہ کو ایئر سپیسز نہیں دیتا ہے، تو پھر امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے جو سپیس نہ ملنے کے اوپر وہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں رکھے گا، اور پاکستان کے جو مفادات ہیں IMF کے ساتھ جو امریکہ بیسڈ ہے، اور جو دوسرے مفادات وابستہ ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے میری جو پالیسی ہے، میرے خیال میں پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ریجن بیسڈ ہونی چاہیے، اور پاکستان کو علاقائی جو دوست ہیں ان کو پریفرنس اور ترجیح دینی چاہیے ان کے ساتھ تعلقات کو، اور امریکہ جو یہاں سے نکل چکا ہے لیکن وہ جاتے جاتے اپنی پریزنس کچھ نہ کچھ باقی رکھنا چاہتا ہے اپنی شکست کا زخم جو ہے وہ منتقل کرنے کے لیے، تو اس کو ساتھ جو ہے اس کو ایک ہارے ہوئی طاقت کے ساتھ پاکستان کو فضائی حدود شیئر نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہے جو دوسری سلسلے میں جو ہے پاکستان اپنے جو مفادات، معاشی اور اقتصادی مفادات ہیں، ان کے لیے پاکستان کو اپنے متبادل انتظامات کا بندوبست کرنا چاہیے۔ IMF پر بہت انحصار ہو چکا ہے، اب ہمیں خود انحصاری کا سفر شروع کرنا چاہیے اور جو ہے الٹرنیٹیوز دیکھنے چاہیے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ امریکہ کی پالیسی واضح ہے۔ امریکی جنرل جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ انہوں نے انٹیلیجنس ایسٹیمیٹس یہ بنائے ہیں کہ آئندہ 1 سال سے 3 سال تک 12 سے 36 ماہ کے اندر ان کا اندازہ ہے کہ القاعدہ اور داعش دوبارہ افغانستان کے اندر محفوظ ٹھکانے بنا لیں گے، اور جو ہے وہ دوبارہ امریکی ہوم لینڈ کے اوپر، امریکی وطن کے اوپر دوبارہ ایک بڑا حملہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے وہ فضائی حدود چاہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان کو اس حوالے سے واضح موقف اپنانا چاہیے، میرے خیال میں مزید فضائی حدود امریکہ کو نہیں دینی چاہیے۔ تو اس ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویلاگ پسند آئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے سیکشن میں دیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔